بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کا ایک سبق ہے جس کا نام ہے نئے دور کی لڑکی۔ اس کا خلاصہ، سوال جواب اور کثیر الانتخابی سوالات لے کر آئے ہیں۔ سبق کا نام ہے نئے دور کی لڑکی، اور اس کے مصنف ہیں مرزا خلیج بیگ، اور یہ عنوان ماخوذ ہے ان کی ایک کتاب زینت کے نام سے۔ تعارف مصنف ہے آپ کے سامنے۔ مرزا خلیج بیگ 14 اکتوبر 1853 ٹنڈو ٹھوڑو حیدرآباد سندھ بمبئی پریزیڈنسی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا فریدون بیگ کا تعلق وسطی ایشیا کے علاقے جارجیا کے ایک مسیحی گھرانے سے تھا۔ انہیں جنگ میں قید کر کے سندھ کے مرزا خسرو بیگ کے ہاتھ ایک غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا۔ خسرو بیگ مرزا فریدون کو اپنے ساتھ سندھ لے آیا اور انہیں آزاد کر کے تعلیم و تربیت دلوائی۔ فریدون بیگ نے خسرو بیگ کی بیٹی سے شادی کی۔ مرزا خلیج بیگ نے ابتدائی تعلیم مکتب سے حاصل کی اور بعد ازاں گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے الفنسٹن کالج بمبئی میں داخلہ لیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سندھ واپس لوٹے اور انہوں نے عدالتی امتحان پاس کر کے مختار کاکی کے طور پر شکارپور میں تعینات ہوئے۔ برطانوی راج کے 30 سالہ ملازمت کے اختتام پر 1910 میں ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ مرزا خلیج بیگ نے 8 مختلف زبانوں میں 457 کتابیں تصنیف، تالیف و ترجمہ کی۔ ان میں عربی، بلوچی، انگریزی، فارسی، سندھی، سرائکی، ترکی اور اردو زبانیں شامل ہیں۔ ان کی کتب تاریخ، لطیفیات، شاعری، بچوں کا ادب، تنقید، سائنس کے علاوہ لاتعداد موضوعات پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے زینت کے نام سے پہلا سندھی ناول اور ابتدائی سندھی ڈراموں میں سے ایک خورشید لکھا۔ خلاصہ ہے آپ کے سامنے اس سبق کا۔ اس کہانی میں مرکزی کردار دو ہیں، ایک بختاور، دوسری شہر بانو۔ بختاور اور زینت بانو کی ماں شہر بانو آپس میں بیٹھ کر زینت بانو کی شادی کی باتیں کر رہی تھی۔ زینت گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر زینت کا بھائی حامد ایک دوست سے ملنے چلا جاتا ہے۔ ماں سو جاتی ہے۔ بختاور کچھ فروٹ لے کر زینت کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ زینت پوچھتی ہے کہ فروٹ کون لایا ہے۔ بختاور بتاتی ہے کہ سیٹھ گل محمد کا آدمی فروٹ اور تحفے وغیرہ دے کر گیا۔ اس پر زینت کہتی ہے کہ امی بھی کمال کرتی ہے، غیروں کے تحفے لینے کی ضرورت کیا ہے۔ بختاور اس کو سمجھاتی ہے کہ غیر ہی بعد میں اپنے بنتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے، اور سیٹھ گل محمد ایک عزت دار انسان ہے، میں جب بھی ان کے ہاں جاتی ہوں وہ بڑی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا ہی عزت دار اور خوشحال گھرانہ نصیب کرے۔ زینت بختاور سے کہتی ہے کہ آج تم یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ گل محمد کا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، کہیں تم اس کے پلے باندھنے کا تو نہیں کہہ رہی؟ بختاور کہنے لگی، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، بڑا ہو جائے گا، تم بھی تو چھوٹی سی تھی اب بڑی ہو گئی ہو، آخر سیٹھ گل محمد کے گھر میں خرابی کیا ہے؟ عزت دار اور مالدار گھرانہ ہے، بہت خوش رہو گی تم وہاں پہ۔ زینت بختاور سے کہتی ہے، دنیاوی خوشی کے لیے روپے پیسہ، سونا چاندی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ رہنا ہے وہ کس طرح کا انسان ہے، نیک ہے یا برا، وہ کس سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، یہ چیز معنی رکھتی ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تم اپنی طرف سے کہے جا رہی ہو یا امی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بختاور کہتی ہیں، تمہاری ماں بھی میری طرح تمہارے بارے میں فکر مند ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی رشتے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ سوچتی ہے۔ زینت حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ اور کون سے رشتے ہیں؟ بختاور بتاتی ہے کہ محمد رمضان وکیل کے ہاں سے بھی تحفے آتے ہیں۔ زینت کہتی ہے کہ وہ تو بہت کنجوس آدمی ہے، ہر وقت اپنے گھر والوں کو مارتا پیٹتا ہے، اس آگ میں کون کودے گا؟ بختاور کہتی ہے اس کو رہنے دو،
تمہاری ماں کا خیال تمہارے ماموزاد بیٹے امیر علی کا ہے۔ زینت کہنے لگی وہ تو گونگا ہے، اسے تو بولنا بھی نہیں آتا، ماموں کا بیٹا ہے تو کیا ہوا، اس کے ساتھ شادی سے بہتر ہے مجھے زہر دے کر مار دیں۔ بختاور کہنے لگی مرے تمہارے دشمن، تم سدا سکھی رہو، تمہارے ماموں کا بیٹا ہے، تم سب ایک ہی خون ہو، باپ زندہ ہے اسے کمانے کی کیا ضرورت، تم اس کے گھر میں بہت خوش رہو گی۔ زینت کہنے لگی خدا کا خوف کرو، ساری زندگی ماں باپ زندہ نہیں رہتے، انسان کو اپنی محنت کے بلبوتے پہ زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے آسرے پر۔ اس شادی سے تمہیں کنواری بھلی، بس تم ایک مہربانی کرو ماں کو اس رشتے سے منع کر دو۔ بختاور کہنے لگی تم ساری زندگی ماں باپ کے گھر تو بیٹھی نہیں رہو گی، کوئی بھی لڑکی زیادہ عرصے ماں باپ کے گھر رہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ زینت کہنے لگی عزت اور شرافت امیری غریبی سے بڑھ کر ہے، اگر زندگی کا ہم سفر بااخلاق ہنرمند علم والا ہے تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس سے گھر جنت بن جاتا ہے۔ مجھے بھی ایک با اعتماد جیون ساتھی کی ضرورت ہے، امیر آدمی کی نہیں۔ یہ مکمل خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس چیپٹر کے سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال ہے حامد جو کتابیں دیکھنے گیا ان میں کیا چیزیں تھی؟ جواب ہے حامد کا دوست علی رضا جو کتابیں لے کر آیا تھا ان میں دوسرے ممالک کی عمارتوں اور کارخانوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی جو اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ سوال ہے اونٹ کی گھنٹی باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے یہ ایک اردو محاورہ ہے جس کا مطلب ہے اونٹ کے گلے میں ٹلی یعنی گھنٹی باندھنا، یعنی چھوٹی یا نابالغ لڑکی کو کسی ادھیڑ عمر یا نوجوان بالغ کے ساتھ بیاہ دینا جن کا آپس میں کوئی جوڑ نہ بنتا ہو۔ سوال ہے شہربانوں کے پاس بختاور کس مقصد سے آئی تھی؟ جواب ہے بختاور مائی شہر بانوں کے پاس زینت بانو کی شادی کے سلسلے میں بات کرنے آئی تھی کیونکہ مختلف گھروں سے اس کے لیے رشتے آ رہے تھے۔ سوال ہے زینت بی بی کے لیے بختاور نے کس کس گھر سے رشتہ آنے کا خیال ظاہر کیا؟ جواب ہے زینت بی بی کے لیے بختاور نے 3 گھروں کے رشتے اس کے سامنے بیان کیے۔ پہلا رشتہ سیٹھ گل محمد کے بیٹے کا، دوسرا رشتہ وکیل محمد رمضان کے بیٹے کا اور تیسرا رشتہ ان کے ماموزاد امیر علی کا جس پر ان کی والدہ بھی راضی تھی۔ سوال ہے کہ گھر کس وجہ سے جنت بن جاتا ہے؟ جواب ہے عزت اور شرافت امیری غریبی سے بڑھ کر ہے، اگر زندگی کا ہم سفر ہنرمند بااخلاق ہنرمند اور علم والا ہو تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس سے گھر جنت بنتا ہے۔ سوال ہے بیٹیاں تو آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں، اس مثل میں زینت کے لیے کیا اشارہ ہے؟ جواب ہے کہ اس مثال میں زینت بانو کے لیے اشارہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی نہیں رہو گی، کہیں نہ کہیں تو تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ اگر تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ بھی آ رہا ہے اور تمہاری والدہ بھی اس پر راضی ہے تو تمہیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس سبق کے۔ سبق نئے دور کی لڑکی کے مصنف کا نام ہے مرزا خلیج بیگ۔ میں صدقے میں واری یہ فقرہ کہا بختاور نے، امی چاہتی تھی امی رشتہ چاہتی تھی امیر علی سے، زینت بانو کے نزدیک غربت اور شرافت بہتر ہے دولت سے، دودھ ہو نہا دو پوتوں پھلو کا مطلب ہے تم دودھ سے نہاؤ اور بیٹوں کے پھل کھاؤ۔ زینت کے خیال میں شوہر ہونا چاہیے اپنی صلاحیت سے گھر چلانے والا ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سبق تھا نئے دور کی لڑکی جس کا ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ، تعارف مصنف اور اس کے سوال جواب اور جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات رکھے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔